حیرت انگیز اور ناقابل یقین زندگی کا واقعہ بادشاہ نمرود کا ایک سیاہ دل بادشاہ جو دعویٰ کرتا تھا میں تمہارے رب کو قتل کر دوں گا کیونکہ میں ہی اصل میں تمام مخلوقات کا خدا ہوں۔ وہ بادشاہ جس نے اللہ کو چیلنج کیا اور ایک بلند برج بنوایا تاکہ اللہ کی طرف تیر چلا سکے، مگر تیر واپس آئے جو تیر میں لبت تھے۔ وہ خوشی سے چیخا، میں نے تمہارے خدا کو مار دیا، مگر تیر خون میں کیوں واپس آیا؟ اللہ نے اسے ایسا کیوں یقین دلوایا؟ ایک ظالم آدمی جس نے آگ جلائی جو بادلوں تک پہنچ گیا اور ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑی لانچر سے آگ میں پھینکا، یہ دنیا کا سب سے بے رحم بادشاہ تھا جس نے 4 سال تک حکومت کی۔ ایک بادشاہ جو ایک مکھی سے ہلاک ہوا جو اس کے ناک کے راستے دماغ میں گھس گئی۔ جہنم کے بادشاہوں میں سے ایک نمرود۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ مزید ایسے ویڈیو سے محروم نہ ہو جائیں۔ اگر آپ تیار ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے ایک بادشاہ تھا جس کا نام نمرود تھا جو پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا۔ وہ خلدین قبیلے کا بادشاہ تھا اور شروع میں لوگ اسے انسان پسند اور عادل سمجھتے تھے۔ اس کی قوم ستاروں اور بتوں کی عبادت کرتی تھی، مگر جیسے جیسے نمرود کی سلطنت بڑھتی گئی وہ متکبر ہوتا گیا۔ اس نے ایک وسیع اور طاقتور سلطنت بنائی جو جنوب سے شمال تک پھیلی ہوئی تھی، اور جب اس کے پاس زیادہ قدرت اور جذبہ آیا تو اس نے اپنی مورتیاں بنوا کر اپنے آپ کو خدا کہہ دیا اور لوگوں سے کہا کہ میری عبادت کرو۔ قرآن میں نمرود کا نام سیدھا نہیں آتا، مگر بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ سورہ البقرہ میں جو ذکر ہے وہ اسی کے بارے میں ہے، کیونکہ اللہ نے اسے سلطنت دی اور یہ غرور میں آ گیا اور نبی ابراہیم علیہ السلام سے بحث کی۔ بہت سے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آدمی نمرود تھا، اس کا اصل نام نرم سین تھا۔ یہ بابل کا سب سے خونخوار اور ظالم حکمران بنا۔ نمرود تاریخ کا پہلا شخص مانا جاتا ہے جس نے کھلم کھلا کہا میں خدا ہوں۔ یہ ظالم آدمی تھا جس نے بابل کا شہر بنایا اور پھر لوگوں کو ستانا شروع کیا۔ روایت کے مطابق نمرود حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی نسل سے تھا۔ وہ حام کا پوتا اور کش کا بیٹا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حام کی نسل کے لوگ شروعاتی تاریخ کے سب سے سخت اور جبر والے حکمران تھے۔ انہوں نے انسانیت کی تقدیر اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کی اور بادشاہی بنائی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے مصر یعنی ایجپٹ، لیبیا، عربیہ اور ہندوستان جیسے ملکوں کی بنیاد ڈالنے میں مدد کی۔ یہ بھی ماننا ہے کہ اسی خاندان کا نمرود صرف بابل نہیں بلکہ